کھانا پینا، ہم بستری کرنا، جبکہ روزہ ہونا یاد ہو۔ تو یہ بات اصول ذہن میں رکھیں کہ یہ روزہ جبھی ٹوٹے گا جبھی اسے روزہ ہونا یاد ہو۔ اگر اسے روزہ ہونا یاد نہ ہو اور بھول کر کھا پی لیا، دیگر جتنے بھی آگے چیزیں ذکر ہوں گی وہ کر لی، تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ یاد آنے پر فوراً اسے الگ ہونا ضروری ہے۔ تو کھانا پینا، ہم بستری کرنا، جبکہ روزہ ہونا یاد ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حقہ پینے سے، سگریٹ پینے سے، سگار پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پان کھانے سے، گٹکا کھانے سے یا صرف تمباکو کھانے سے، اگرچہ اس کی پیک جو ہے نا وہ تھوکتے رہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا، کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات حلق کے ذریعے معدے کے اندر جاتے ہیں۔ اسی طرح میٹھی چیز، شکر وغیرہ، چیوگم وغیرہ، ایسی چیز جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہے یا گھلے نہیں لیکن ذائقہ دیتی ہے، مٹھاس دیتی ہے، تو ایسی چیز بھی منہ میں رکھنے سے اور اس کا محلول تھوک نگل لیا، مٹھاس کو نگل لیا، تو اس سے روزہ چلا جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح دانتوں میں چنے کے برابر کوئی چیز اٹکی تھی یا چنے سے زیادہ بڑی تھی، اسے کھا لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دانتوں سے خون نکلا کہ خون کا ذائقہ اسے حلق میں محسوس ہوا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر اتنا خون کم ہے کہ اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا اور تھوک خون پر غالب ہے تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح کلی کرتے وقت اتنا مبالغہ کیا کہ پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ گیا، یا ناک میں پانی چڑھایا اور اتنا مبالغہ کیا کہ دماغ کو پانی چڑھ گیا، تو اب ایسی صورت میں روزہ جاتا رہا۔ اسی طرح اگر کسی نے منہ کے اندر رنگین دھاگا رکھا جس سے جو ہے وہ منہ رنگین ہو گیا، اس کا تھوک جو ہے نا وہ بھی رنگین ہو گیا، اور پھر رنگین تھوک کو اس نے نگل لیا تو روزہ جاتا رہا۔ البتہ جو دھاگا رنگین نہ ہو اسے منہ میں رکھا، یا درزی نے سوئی کو منہ میں رکھا، یا مستری نے کیل کو اپنے منہ میں رکھا، اور اسی طرح شطرنج کرنے والے حضرات جو نا وہ کیل منہ میں رکھ لیتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا اگر منہ کے اندر لعاب پیدا ہو جائے تو اس کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر ایسی صورت نہ رہی، منہ خشک رہا، تو پھر ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر اس کے منہ میں تھوک بھر آیا ہے یہ چیزیں رکھنے سے کہ جس کا کوئی رنگ ذائقہ وغیرہ نہیں ہوتا، تو اسے احتیاطاً تھوک دینا چاہیے۔ اسی طرح استنجا کرتے وقت روزے کی حالت میں کچھ لوگ بے احتیاطی کا جو نا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ روزہ دار استنجا کرتے وقت سانس کو جو ہے نا وہ احتیاطاً روک لے، کیونکہ بعض اوقات مقعد جو ہے وہ کافی مقدار میں نیچے ہو جاتی ہے، اگر وہاں پانی کی تری رہی اور اٹھنے کے بعد وہ تری پیٹ کے اندر چلی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے احتیاطاً جو ہے اسے خشک کر لے اور سانس کو روک لے تاکہ پانی اندر پیٹ میں نہ جائے۔ اسی طرح روزے میں خود بخود اگر اس نے قے جان بوجھ کر کیا تو اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر خود بخود قے آئے اگرچہ منہ بھر کر ہو تو اس سے روزہ برقرار رہتا ہے۔ تو یہ وہ مسائل تھے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے دوران وہ مسائل بھی عرض کر دی جس سے روزہ محفوظ رہتا ہے۔